کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام آباء قارئ بلند ذوق شوق کے ساتھ میری بات مولانا پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المريد وتقبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد صدا برکوتری جسم مختصر الہی بحق منی فاطمہ کے بل قول ایمان کی خاتمہ گرداوت رتنی بالقبول منو دست دامان آل رسول۔ اللہ تعالیٰ کی تو سلام نبی کے روح میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانہ عرض کر دینے کے بعد میری نہایت عزت کی رائے قابل سب تقریر حضور قبلہ شاہ صاحب منتظر اولادی معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا، اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ مشرکین نے بہت سارے جانوروں کو حرام قرار دے دیا اور ان چیزوں کو، ان جانوروں کو حرام قرار دے دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین پر جتنے بھی حلال اور پاکیزہ ہے اسی میں سے کھاؤ، اس میں سے تم کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے میں نہ چلو، یہ جو تمہارے ذہنوں میں شیطان بات ڈال دیتا ہے اس کی ذہن پہ نہ چلو، بلکہ
لیے حلال کیا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ۔ تو اب یہ بھی بہت بری بات ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے، جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا، تو مشرکین وہ کہتے ہیں یہ تو حرام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کی رضاکیت کے ساتھ بغاوت ہے کہ وہ کھلانا چاہے، مشرکین کہتے ہیں یہ تو حلال ہی نہیں ہے، یہ حلال ہی نہیں ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بات میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ اس کے لیے حلال ہے، جو بات میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، اور جو ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا ان کو، بس جن کو میں نے حلال قرار دے دیا، شیطان آیا ان کو بہکایا، تو انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی حرام، یہ ہے ہی حرام۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے حلال کیا اس میں ہمارے لیے برکت ہے، حلال چیز کے اندر ہمیشہ برکت ہے، اور جو حرام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی گئی، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو رزق کمائیں وہ حلال اور طیب اور پاک رزق کمائیں۔ اس طرح نہ ہو کہ ہم کافی سارے پیسے تو ہم حلال کے کما لیں، پاک ہمارا رزق ہو، لیکن اس میں اگر ایک روپے بھی حرام کا شامل ہو گیا تو وہ سارے کا سارا خراب، وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو رزق کمائیں حلال کا کمائیں، جو کھائیں حلال کا کھائیں، اور جو اپنے گھر والوں کو کھلائیں حلال کا کھلائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب دعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو، آپ دعا فرمائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تم اپنی خوراک کو پاک کرو، ایسا تم اپنی خوراک کو پاک کرو تو مستجاب دعوات ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب دعوات بنا دے، یعنی جو دعا مانگوں وہ قبول ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی خوراک کو پاک کرو، یعنی حلال کرو، حلال طریقے کے ساتھ کماؤ۔ جب تم اپنی خوراک کو پاک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب دعوات بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب دعوات دے گا۔ اور حدیث سے بات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پیٹ میں ایک رتبہ بھی حرام کا چلا گیا 40 دن کی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، 40 دن تک کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کمائیں بے شک تھوڑا صحیح لیکن حلال کا ہو۔ جب حلال کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں ہی برکت ڈال دے گا۔ اور ایک اور حدیث واقع ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال مال کمایا وہ اسے خود کھایا، اور حلال لباس جو ہے وہ کما کر اور اسے خریدا اور خریدنے کے بعد پہنا، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو حلال میں سے کمایا، ان سے کھلایا، حلال رزق میں سے کھلایا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل اس کے لیے برکت کے لیے اور پاکیزگی کے لیے کافی ہے، یہ اس کے لیے برکت کے لیے کافی ہوگا۔ جو حلال رزق کمائے گا، جو حلال کھائے گا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی کمائیں حلال طریقے سے کمائیں، حلال کمائیں۔ اور بلکہ ہمارے جو اسلاف ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آپ
ایک دفعہ آپ کا غلام ایک دودھ کا پیالہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے وہ دودھ پی لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ پیا تو آپ پینے کے بعد غلام عرض کرتا ہے کہ یا حضرت پہلے تو آپ کو جو چیز بھی دوں تو آپ پوچھتے سے کہ یہ کہاں سے لائے, کس طریقے سے لے کر آئے میرے پاس, تو آج آپ نے دودھ پی لیا پوچھا نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا پھر بتایا تو دودھ کس جگہ سے کہاں سے لے کے آیا. وہ عرض کرتا ہے کہ یا حضرت میں زمانے جاہلیت میں نے کسی پر منتر پڑھ کر بھوکا تھا زمانے جاہلیت میں, تو اس منتر پڑھنے کے بدلے میں اس نے مجھے کچھ نہ دیا, اس وقت سے لے کر آج تک اس نے مجھے کچھ نہیں دیا. آج اس کے بدلے میں اس نے مجھے یہ دودھ دیا ہے, آج اس نے مجھے یہ دودھ دیا ہے, یہ دودھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے سنی تو فوراً اپنے گلے میں آپ نے انگلی ڈالی, اور جب انگلی ڈالی اور کہہ کے ذریعے سے سارا دودھ باہر نکال دیا, اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا, اور اگر پھر بھی کوئی میری رگوں میں دودھ کا کوئی قطرہ یا کوئی رہ گیا ہو, کوئی زدہ رہ گیا ہو, تو مولا اپنے رحمت کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے, اپنے رحمت کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے. دیکھنا آپ کتنا تقویٰ ہے کہ دودھ پینے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ تو اس طریقے کے ساتھ دودھ آیا ہے, تو آپ نے فوراً کہہ کے ذریعے سے دودھ باہر نکال دیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو بھی رزق کمائیں, جو بھی کھائیں, جو بھی پئیں, وہ حلال طریقے کے ساتھ کمایا ہوا ہو اور حلالی طریقے کے ساتھ ہم کھائیں. پھر آگے ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا, اور یہ کہ وہ تمہیں کہے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا, جو تمہارا کھلا دشمن ہے, یہ تو تمہیں برائی کا حکم دے گا, بے حیائی کا حکم دے گا, اور یہ تو وہ بات کرے گا کہ جو تم خود جانتے ہی نہیں ہو, جو تم خود جانتے ہی نہیں ہو, کیونکہ یہ تو کھلا تمہارا دشمن ہے. تمہیں چاہیے کہ تم ہر ساتھ ہر گھڑی اس سے بچو, بچنے کی کوشش کرو, اور جب تم ہر ساتھ ہر گھڑی بچنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں مدد فرمائے گا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے, مشرکین سے, کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے, ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو اب ان کے باپ دادا میں عقل نہیں ہے, وہ عقل نہیں رکھتے, اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین سے یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں یہ کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں اس پر ایمان لائیں گے, ہم تو اس عقیدے پر ہیں, اس ایمان پر ہیں, ہم تو اس قدر پر ہیں کہ جن پر ہمارے باپ دادا تھے وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے, ہم نے بھی بتوں کی پوجا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں تو عقل تھی نہیں, وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے, تو جب وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے تو تم ان کے رشتے قدم پر کیوں چلتے ہو, بلکہ آؤ اس رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا, اس رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ, کیونکہ وہی تمہارا مالک ہے, وہی تمہارا خالق ہے. لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں جھکایا تو پھر اس دنیا میں بھی تم ذلیل و خوار ہوتا ہو, اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بربادی بڑھتی ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
کہ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالقی کو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا. اور یہ کفار بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ سمجھتے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کافروں کو دین کی دعوت دیتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, آ جاؤ اس اسلام کو قبول کر لو, اپنے رب کو پہچانو, اس رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ. لیکن وہ لگاتار ہر بار انکار کرتے رہے, وہ سنتے ہی نہیں تھے. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لگاتار دعوت دی لیکن پھر بھی وہ نہ سنے اور انہوں نے دین کو قبول نہ کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے کہ اسے پکارتے رہو, اسے پکارتے رہو, لیکن وہ کسی کی چیز کو پکار نہیں سنتا. بس اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بول رہا ہے, لیکن اسے سمجھ نہیں آتی, حقیقت میں اسے سمجھ نہیں آتی, اور نہ ہی وہ تسلیم کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اندھے ہیں. یہ بہرے اس لیے کہ کانوں سے سنتے نہیں ہیں, گونگے اس لیے کہ کیوں سے یہ زبان سے بولتے نہیں ہیں, اور اندھے اس لیے آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ اندھے, حقیقت میں یہ اندھے, یہ سمجھتے کچھ نہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں جو ہم نے حلال قرار دی گئی ہیں وہی چیزیں تم کھاؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی, بہت سخت بھوک لگی, اور جب میرے پاس کھانا نہ ہوتا تو مجھے بھوک لگتی, تو میں اس طرح کرتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا, ان سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا. تو ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب میں ان کے پاس جاتا مسئلہ پوچھتا تو وہ مسئلے کے ساتھ ساتھ مجھے کھانا بھی کھلاتے تھے, اور جو بھی کوئی ان کے پاس آتا وہ کھانا کھلاتے تھے. اب جب مجھے بھوک لگی, میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے مسئلہ پوچھا, مسئلہ آپ نے بتا دیا, لیکن آج حضرت عمر فاروق نے کھانا نہیں کھلایا, حضرت عمر فاروق نے کھانا نہیں کھلایا. میں نے کہا یا حضرت آج آپ نے کھانا نہیں کھلایا, پہلے تو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے, مسئلہ آپ کی بتا کر کھانا بھی کھلاتے. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ بتاؤ کہ تم کتنی دیر سے بھوکے ہو. حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کہ یا حضرت میں آج صبح سے بھوکا ہوں, کوئی چیز میں نے نہیں کھائی, میں آج صبح سے بھوکا ہوں. تو جب یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ میں کل صبح سے بھوکا ہوں. تم تو آج صبح سے بھوکے ہو نا, میں کل صبح سے بھوکا, میرے پاس کوئی چیز نہیں کھانے کے لیے. اب حضرت عمر فاروق نے آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس طرح کرتے ہیں, چلتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے پاس. ان کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی کوئی ان کے پاس آتا مسئلہ پوچھتا, وہ کہتے مسئلہ کام جو بتاؤں گا پہلے کھانا کھا, تو وہ ان کے پاس جا کر کھانا کھاتے. اب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس. حضرت عمر فاروق جب آپ تشریف لائے, مسئلہ پوچھا تو آپ نے مسئلہ بتا دیا, لیکن کھانا نہ کھایا. اب دونوں کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو کوئی ان کے پاس آتا وہ کھانا کھلاتا, تو آج انہوں نے بھی کھانا نہیں کھلایا. تو حضرت ابو بکر صدیق آپ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں مجھے بتاؤ کہ کتنے وقت سے تم دونوں نے کھانا نہیں کھایا. تو حضرت ابو ہریرہ آپ نے آج کی عادت, میں نے آج صبح سے کھانا نہیں کھایا. حضرت عمر فاروق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کل صبح سے کھانا نہیں کھایا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے 4 دن سے کوئی نہیں کھایا, میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا, میرے پاس کچھ نہیں ہے,
فاروق میں نے 10 بجے کھانا نہیں کھایا، حضرت ابو بکر صدیق میں نے 4 دن سے نہیں کھایا. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم پریشان ہو، میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، 7 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا. اچھا آپ اس طرح کرتے ہیں کہ میرے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں ابن حسن، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے گھر جا کر کھانا کھاتے ہیں. ان کو بتا دیا کہ آج ہم میرے مہمان ہیں. بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بکری ذبح کی اور دعوت تیار ہوئی، کھانا تیار ہو گیا. تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کھانا ہمارے سامنے آیا بڑا خوب کھانا کھایا، بڑی بھوک لگی تھی، کھانا صحیح کر کے کھایا. اور ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تھوڑا سا سامنے ڈالا اور کنارے سے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر کھا رہے ہیں اور بہت کم آپ نے کھایا. ہم نے آج کی حضور ہم نے تو بڑا سیر کو کھایا تو آپ بالکل تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر فاروق آج جو ہم کھا رہے ہیں نا میں اس لیے تھوڑا کھا رہا ہوں، ڈر ڈر کر کھا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھ لے گا تو میں اس کا حساب کیسے دوں گا، میں اس کا حساب کیسے دوں گا. تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی وہ گر پڑی اور حضرت عمر فاروق کا کہتے ہیں یا رسول اللہ 7 دنوں کے بعد کھانا ملے پھر بھی اللہ حساب لے گا، 7 دنوں کے بعد اگر کھانا مل رہا ہے تو پھر بھی اللہ حساب لے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق ضرور حساب لے گا، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، اسے حساب لینا ہے، اس نے تم سے حساب لینا ہے. اس دن سے صحابہ کرام نے یہ آپس میں طے کیا کہ آج کے بعد ہم بھی فاقہ کریں گے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ فاقہ کریں گے، کیونکہ آگے جا کر حساب ہونا تو پھر تو بڑے مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں آج تک سوچا کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم پی رہے ہیں، آگے جا کے ہم نے بھی اس کا حساب دینا ہے. وہ تو صحابہ تھے، شان والے تھے، عظمت والے تھے، ان کے مقام ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کشانے عطا فرمائی ہے. جب وہ اتنا ڈر رہے ہیں تو ہمارا تو یہ حال ہونا چاہیے تھا کہ ہم سجدے سے کبھی ساری نہ اٹھائیں، ہم کبھی سجدے سے ساری نہ اٹھائیں. لیکن ہمارا اس طرح کوئی خیال نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جو بھی تم کھاؤ لیکن وہ چیزیں کھاؤ جو صاف ستھری ہو، جو پاک ہو، جو حلال ہو، جو پاکیزہ ہو. جب تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے، صاف ستھری چیزیں کھاؤ گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری زبان سے خود بخود شکریہ ادا ہوگا، تمہاری زبان سے شکر نکلے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاک چیز کھلائی، ستھری چیز کھلائی. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی چیز کھائیں، جو بھی پیے وہ حلال کھائیں اور حلال پییں، تاکہ آگے جا کے ہمارے لیے حساب دینا مشکل نہ ہو. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حلال کیے ہیں جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا. تو جو مجبور ہوتا ہے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس آیت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ 4 چیزوں کا حکم بیان فرمایا، 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ پہلا مردار، دوسرا جو سب خون، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور. مردار وہ جانور ہے جو حلال ہو، مردار اسے کہتے ہیں جو جانور حلال ہو لیکن اسے تکبیر پڑھ کے چوری کے ساتھ اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، ویسے اسے گولی مار دی گئی ہو یا اسے کوئی اور اوپر سے نیچے گرا دیا گیا ہو یا اس طرح وہ مر گیا ہوگا تو وہ اسے مردار کہتے ہیں. جو طریقہ ذبح کرنے کا ہے، تکبیر پڑھ کر کرنے کا ہے، اس کے بغیر اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ مردار ہوتا ہے. وہ
کے طور پر اگر کوئی جانور زندہ ہے لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا پھر اور اس کے جسم سے کچھ الگ ہو جاتا ہے، وہ بھی مردار ہے، وہ بھی ہم نہیں کھا سکتے، وہ بھی ہم نہیں کھا سکتے۔ پھر آگے فرمائیں کہ خون جو جب ذبح کرتے ہیں جو پیر نکلا تو وہ خون ناپاک ہو جائے، اور پھر آگے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت بھی جو ہے وہ نصف العین ہے، اس کا گوشت، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، جو اس کے بال مکمل طور پر وہ نصف ہے، ناپاک ہے۔ اور پھر اس کے بعد غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور، مثال کے طور پر جانور تو حلال ہے لیکن اس پر کسی بت کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے، کسی غیر اللہ کے نام پر جو سب کو ذبح کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ بکرا جو ہے یہ جانور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گیارہویں شریف کی طور پر میں یہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ اس کی نیت ہو اور ذبح کرتے وقت جو ہے وہ تکبیر پڑھتا ہو تو پھر وہ جانور حلال ہے، کیونکہ بزرگوں کے نام پر ذبح کرنا ہے تو یہ نیت ہماری ہے، اور ذبح کرتے وقت جو ہے تکبیر پڑھے تو وہ جانور حلال ہوگا، اس سے حرام نہیں ہوگا۔ تو جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہوتا ہے، کسی بت کا نام لے لیا جائے، کسی اور چیز کا نام لے کر اگر ہم نے ذبح کیا تو وہ جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا بلکہ وہ حرام ہی حرام ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ذلیل قیمت دیتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو مشرکین تھے، جو منافق تھے، جو یہودی تھے، وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جو تورات کے اندر، جو انجیل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کو چھپا دیتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور وہ جب بھی کوئی لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے وہ کہتے ہیں ہمیں جو قیمت ادا کرو، تب ہم تورات سے انجیل سے تمہیں جو سب وہ کچھ نہ کچھ علم جو سب وہ عطا کریں گے، تو وہ تھوڑی سی قیمت لے کر وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے تورات کے علم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ اس طرح کر کے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ظاہر تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس لیے چھپاتے تھے کہ اگر ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آخری نبی ہماری نسل میں سے آئیں گے، لیکن وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب ان کے نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی نا تو یہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ تو ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلے جائیں گے، ہمارا کام خراب ہو جائے گا، جو ہم ان سے نذرانے لیتے ہیں، جو ہم ان سے پیسے دیتے ہیں، تو یہ تو ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان چھپاتے تھے، وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی سی قیمت لے کر یہ لوگوں کو تورات پڑھ کر یا آسمانی کتابوں کا علم بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اپنا پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، اس کے بدلے میں کو دولت میں ڈالوں گا، یہ بچ نہیں سکتے، اور ان کے لیے تو سب بہت دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ یہ کہتے ہیں ہمیں ہدایت نہیں چاہیے، ہمیں گمراہی چاہیے، ہم اپنے آباء و اجداد کی دین پر ٹھیک ہے، جو ان کا عقیدہ تھا اسی عقیدے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اب ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کے لیے دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت اور ضد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ
میں سچ ہے، حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو سب عیب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اس کتاب میں اختلاف رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لفی شقاق بعید، کہ وہ دور کی مخالفت اور ضد میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس مخالفت میں نہ، اس ضد میں نہ پڑتے، لیکن وہ لگاتار جو سب وہ اس ضد میں تھے، وہ اس جو سب وہ مخالفت میں تھے کہ ان کتابوں کا تشابہ ہے، ہم نہیں مانتے، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کتاب کو نہ مانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ لائے، لیکن جو لائے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جنہوں نے اس کتاب پر ایمان لے کر آئے، جب وہ ایمان لے کر آئے تو پھر صدق کے دل سے ایمان لے کر آئے. پھر ان کا ایمان یہ تھا کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل سے اسلام کی محبت نہیں نکال سکتے، ہمارے دل سے تو قرآن نہیں نکال سکتے، ہمارے دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکتے. کیوں؟ کہ اب ہم نے صدق کے دل سے اسلام کو قبول کیا، صدق کے دل سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، صدق کے دل سے ہم نے اسلام کو قبول کیا. اب تم جو مرضی کر لو، اب تم جو مرضی کر لو، ہمارے دلوں سے اسلام کی محبت کو نہیں نکال سکتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ سے فیض حاصل کیا، اور پھر ایسا فیض حاصل کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان آپ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل شخص ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے پاس نبوت جاری رہتی تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. اور حضرت عثمان بن عفان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہ والا بنا دیا. اور حضرت مولا علی شریف خدا آپ کے بارے میں فرمایا کہ آنا مدینہ تو علم والی ہوا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ شان عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ.